صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت واسطے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ہدایت کی کھان ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اگر انسان صرف اپنی طبیعت نال شریعت کو چلائے پھر سمجھو اس واسطے موت ہے، اور اگر اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈالے پھر سمجھو اس واسطے ایک دنیا کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ حشر کی زندگی ہے۔ اور اگر اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین قرآن کریم کے احکام تو منہ موڑیا سمجھو اس واسطے بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ایک عقیدے دوتے اسی نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ اہم عقیدہ ہے جس کی اس دور کے اندر نہایت کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر بعض لوگ صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنے چاہتے ہیں، لیکن دوسرے عقیدہ جو نبی پاک نے امت کو عطا کیتے انہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ عقیدے بھی اسانو رب نے عطا فرمایا ہے، اور جو رب کا دیتا ہوا عقیدہ ہے وہ قرآن کے ذریعے ثابت ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ثابت ہے۔ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ طلباء کی توجہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، ذرا توجہ میری طرف آئے۔ اج کا عقیدہ شرح قائد کی علم کلام کی کتاب جس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ الشفاعت حق، کہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو کلمہ وہ ہے کہ شفاعت حق ہے، اور اس شفاعت کا عقیدہ رکھنا مومن واسطے نہایت ضروری ہے۔ توجہ، شفاعت کس کو آختے ہیں؟ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر شفاعت کے موضوع پہ پورا رسالہ آپ نے لکھیا، اور اس رسالے کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے شفاعت کے موضوع ہوتے 40 احادیث مبارکہ بیان فرمائی، اور نال ہی 5 آیات مبارکہ قرآن دیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لے کے آئے۔ اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، کہ محبوبہ دے سردار دی شفاعت دے متعلق 40 حدیثاں سنو، یعنی یہ رسالے کا نام ہے شفاعت الاربعین، اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، یہ رسالے کا نام ہے۔ اور اس رسالے کے اندر مومن کا وہ اہم عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو مومن واسطے ضروری ہے۔ آج کل کے دور کے اندر توجہ میری طرف، ایک گھر کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں۔ اگر باپ سنی تو بیٹا وہابی، اگر باپ وہابی تو بیٹا سنی، اگر بیٹا سنی تو باپ شیعہ، اگر بیٹا شیعہ تو باپ اہل حدیث۔ لیکن یاد رکھنا اس عقیدے کے متعلق قیامت والے دن ہر باپ کو پوچھا ویسی کہ تو نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے، تو نے اپنے بیٹے کو کون سا عقیدہ دیتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کے اندر اللہ رسول کے فرمان کو کیا حضرت عمل کیتا ہے یا کن پیچھے سٹیا ہے، یہ اس کو پوچھا جا سی۔ یہ نہیں کہ صرف بیٹے کو دنیا کمان واسطے ہی انسان تیار کر لے یا روٹی کمان واسطے تیار کر لے اور سمجھے کہ میں نے اپنا حق ادا کر چھوڑیا ہے، یہ گل نہیں، بلکہ یاد رکھو اولاد ایک زیور ہے، اولاد ایک نعمت ہے۔ یہ صرف روٹی کے حد تک اس کی
تربیت نہیں، کھانے کی حد تک اس کی تربیت نہیں، برادری کا اس معاملات تک اس کی تربیت نہیں، بلکہ والدین کا حق ہے کہ اس کی تربیت دینی نقطۂ نظر نال بھی کی جائے، اس اولاد کی تربیت یہ بھی کی جائے کہ جو پرانا 14 صدیاں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس دوتے رہنا ہی مومن واسطے ضروری ہے۔ اس عقیدے دوتے قائم رہنا بہت نہایت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ کوئی اہل سنت و جماعت عقیدے تو تھوڑا جا بھی پھٹک جائے، سمجھو اے بندہ اپنی پٹنی کو اتر گیا۔ شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ توجہ رکھنا، شفاعت کا معنی ہے طلب مغفرت۔ شفاعت کا کیا معنی ہے؟ طلب مغفرت، کہ اللہ کو مغفرت کا سوال کرنا۔ کچھ لوگ اور اس گل دوتے بھی اٹک گئے کہ جو مر گیا وہ مٹی ہو گیا، اس واسطے دعا یا مغفرت کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آؤ اللہ کا قرآن، میرے رب نے طلب مغفرت قیامت تک ہر امتی واسطے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور طلب مغفرت محبوب کریم واسطے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ ذرا محبت اور بولو سبحان اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ کا قرآن سن کے دلی سبحان اللہ نہیں، پچھلے طلباء توجہ رکھیں، اللہ کا قرآن سن کے دلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال بول سبحان اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ قرآن کی پہلی آیت کریمہ 26واں پارہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور سورہ محمد، سورہ محمد ہے 26واں پارہ ہے، میرے رب نے طلب مغفرت شفاعت واسطے میرے محبوب کریم کو کیا حکم دیتا؟ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اے محبوب شفاعت طلب کر، مغفرت طلب کر، کس واسطے؟ فرمایا مؤمنین واسطے اور مؤمنات واسطے، جو مومن نے حقیقت کے اندر کلمہ بولی، حقیقت کے اندر تیرے امتی نے، میرے رب نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، انہاں دے گناہ دی مغفرت طلب کر اے محبوب۔ پتہ چلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا ہے طلب شفاعت کرو، مغفرت دا سوال کرو۔ سورہ محمد نے اسانو یہ سبق عطا فرمایا کہ سرکار اگر ساری امت واسطے طلب مغفرت دا سوال کریں، پھر امتی گناہگار تو زیادہ چاہیے کہ اپنے گناہاں دی مغفرت دا سوال کریں۔ دوسری آیت کریمہ طلب شفاعت دوتے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل، میرے رب ارشاد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ بابے نہیں بول رہے، پتہ نہیں بابے کیا کر لے، ذرا محبت میں بولو سبحان اللہ۔ محبت نال سبحان اللہ۔
خون سڑتا پہ ساڑھے سڑے اللہ نے ذکر دے اندر چھٹا کی خون دی لگ بنے پھر بھی تھوڑی ہے در محبت نال بول سبحان اللہ میرا رب ارشاد فرمائندہ ہے عسا ان یبعثک ان قریب محبوب رب تعالی مقام محمود تتوانو فائد فرمیسی مقام محمود تو مراد کیا ہے تفسیر مظہری اٹھاؤ قداری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مقام محمود تو مراد مقام شفاعت ہے میرے محبوب رب تعالی نے قیامت والے دن ساری ساری کائنات دی سارے انسانات دی چاہے وہ مسلمان ہوئے چاہے کافر ہوئے شفاعت دیا 6 قسمہ نہیں کتنی قسمہ 6 قسمہ شفاعت دیا ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی نے امام نبوی نے 5 گھڑیاں اور امام جلال الدین سیوطی نے 6 شفاعت دی قسم بیان فرمایا شفاعت دی پہلی قسم کیا ہے میرے محبوبہ کنو سب تو پہلے شفاعت دا اجازت اور آرڈیننس جاری کی تجاسی اے محبوب تسا شفاعت کرو کیسی شفاعت ہر امت اپنی گناہ دے اندر گھری ہوئی ہر نبی ابھی بول نہیں رہا اللہ کے حضور سارے خاموش نے رب دی ذات قہاریت و جباریت دی صفت نال موجود ہو سی اس دن کوئی نہ بول سی ایک میرے محبوبہ کا فرمیسن اے میرے اللہ حساب و کتاب دا معاملہ شروع کیتا جائے فرمایا ایک پہلی قسم شفاعت دی جنا نبی پاک نے کرنی ہے یہ مومن مسلمان واسطے بھی ہے کافر واسطے بھی ہے ہندو واسطے بھی ہے کیونکہ ساری امتاں دا ساری ادیان باطلہ دا اس وقت حساب و کتاب شروع ہو سی جدو میرے محبوب فرمائے سے مولا انہاں دا حساب و کتاب شروع کر محبوب کریم صرف اپنی امت واسطے رحیم نہیں بلکہ ساری کائنات دے لوگ چاہے کلمہ گولے چاہے کلمہ نہیں پڑھ دے انہاں واسطے بھی رحمت نے اس واسطے میرے رب نے فرمایا وَمَا سبحان اللہ پچھلے بندے پھر بھی خاموش بیٹھے دن ویک رہے وہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا آکھنا چاہتے ہیں میں آکھنا چاہنا اللہ دا ذکر کروں محبت اور سبحان اللہ اس سب ٹوپی والے میرے بھائی ذرا محبت اور بول سبحان اللہ سنیا نو آکھیا جاندہ تو آڑے مولوی قرآن نہیں پڑھتے ڈوڑے میں یہ سنیں دیتے میں آکھیا کدے مرکزی مسجد بھی آیا کر طاہر صاحب پہلی دفعہ تشریف لے کے آئے نے اسے استقلال آباد دے ایک نکاح دے اندر اسے اکٹھے ہو گئے یہ احمد رضا صاحب دے والد نے میں نے آکھیا جناب کدے تو انہوں ویکھے نہیں مولانا مرکزی مسجد جانا چھوڑ دیتا میں نے آکھیا ایک بار تے جمعہ پڑھ کے ویکھ لو سبحان اللہ پہلی دفعہ آئے نہیں میری دعوت تے آئے نہیں میرے پیارے طاہر صاحب تو بھی قرآن سن لے یہ اللہ دا قرآن ہے یہ نبی پاک دی شفاعت دا معاملہ سرکار نے ساری کائنات دی شفاعت کرنی ہے اور ایسی شفاعت کوئی ہندو ہوئے اس وقت بھی تیرے میرے نبی دی شفاعت
میرا رب ارشاد فرمانا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بمپر جوڑا ڈالے اندر محبت اور بول سبحان اللہ محبت نہ بولنا سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا اے محبوب ان قریب تو ان رب اتنا عطا فرمیسی اتنا عطا فرمیسی اتنا عطا فرمیسی فترضا تو راضی ہو ویسے ساری کائنات تے رب نو راضی کرے میرا رب محمد مصطفیٰ نو راضی کرے اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے اسے مقام تے فرمایا اگر محبت ہوئے تو سنا دے مدرہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا میں خدا چاہتا ہے رضائے محمدی سر محبت نہ بولنا سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا میں خدا چاہتا ہے رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ درود شریف سارے ناتا ذرا محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محبت نال بول محبت نال صلی اللہ اے مولا جو آج پڑھ رہا قیامت والے دن نبی دی اس کو شفاعت حاصل ہوئے صلی عدنان بھائی ذرا محبت نال صلی اللہ صلی اللہ جدو آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مسند الفردوس کی حدیث کون روایت کرنے والے شیر خدا مولا علی مشکل کشا در محبت نالگو سبحان اللہ آپ فرمانے نے جدو آیت کریمہ نازل ہوئی میرے نبی پاک نے فرمایا اِذَنْ لَا أَرْضَى وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ وہ جی جس کا نام محمد علی یہ کچھ کر نہیں سکتا میں کیا بہت کچھ کر سکتا ہے سنی عقیدہ ہو گئے تاں کر دے اِذَنْ لَا أَرْضَى سرکار نے فرمایا اتنے تک میں رب کو راضی نہیں ہونا یا رسول اللہ کتنے تک توجہ میری طرف کتنے تک فرمایا جتنے تک میرا ایک امتی بھی جہنم دے اندر ہویا فرمایا اتنے تک میں راضی نہیں ہونا جتنے تک میرا ایک امتی بھی جہنم دے اندر ہوئے فرمایا سارے نو کٹ کے پھر رب کو راضی ہونا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرمانے نے اشفع لامتی حتی ینادینی ربی قد اردیت یا محمد سرکار فرمانے نے جدوں میں اپنی امت دی شفاعت کرساں رب تعالی آواز ایسی ینادینی ربی میرے رب پکار سی قد اردیت یا محمد جو یا محمد دی رٹ لینے میں کی غلط ہے میں جدر حدیث پاک نو پڑھ میرے رو فرمائدہ ہے قد اردیت یا محمد
توجہ رکھنا. میرے رب فرمائے سی کیا محبوب تسا میرے تے راضی ہو؟ میرے رب فرمائے سی کیا تسا راضی ہو؟ محبوب کریم فرمائے سی فَأَقُولُ اے رب قد رضیت. میرے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک میں لکھیا میرے محبوب کریم فرماتے ہیں میں اس دن آکساں مولا میں تیری رضا تے راضی ہوں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اسی مقام تے گھوڑے دے تاجدار پیر میرا علی شاہ بھی بول لے کر محبت نال تو بھی بول دے. شوتی کا رب کا تاس تساں فتردہ تھی پوری آسی اساں. جس کو سمجھ آئی ہو حد چاہ کی بھی محبت نال بول سکتا سبحان اللہ. شوتی کا رب کا عام بندے دا کلام نہیں پیر میرا علی شاہ دا کلام ہے جیسے صرف پیر ہی نہیں بہت بڑا عالم بھی ہے. جڑا صرف سید ہی نہیں بلکہ میرے پیر سیاہ لجپال خواجہ شمس العارفین دا غلام اور مرید بھی ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں یوتی کا رب کا تاس تساں فتردہ تھی پوری آسی اساں. لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی. محبت نال بول سبحان اللہ. یا رسول اللہ جدو مرکزی مسجد دے لوگ تواڈے سامنے ہون ہاتھ بن کے کھڑے ہون اساں یہ کہہ رہے ہون لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی. ذرا محبت نال بولنا سبحان اللہ. یا دلی سبحان اللہ نہیں محبت نال بول سبحان اللہ. سارے انبیاء سارے اولیاء اس وقت تک شفاعت نہیں کرنی جدوں تک میرے نبی نے شفاعت نہیں کرنی. سارے نبی سارے رسول اس انتظار دے اندر کس انتظار دے اندر لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی. نہیں محبت نال بول لجی پال کرے سی. وہ آقا تے دنیا کے اندر بھی لجپالی کرتے ہیں قیامت دے اندر بھی لجپالی کرسن. اس واسطے ساوی صاحب لجی پال پرید نو توڑ دے نہیں جدی باپڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لجی پال کرے سی. یا رسول اللہ بڑے گناہگاراں بڑے بدکاروں سیاکاراں نام اعمال دے اندر کوئی گناہ دا ذخیرہ نہیں صرف ادعا سے جو پیر میرے علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں لجی پال کرے سی لجی پال کرے. نہیں گل نہیں نا پڑھو ہی صحیح نا لجی پال کرے سی لجی پال کرے سی. یہ تو گل نہیں آ رہے بھائی قوالی ہو رہی ہے تک قوال آخ دے پن میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں پچھلا ایک بیٹھے وہ بھی کریں نہ بیٹھے. کسی پوچھا بھائی تم یہ کی ہوں لگا پیا وہ کہا کہ میں انہیں چڑھاونا ہے. یہ میرے خیال ہے سارے استقلال آباد مولوی صاحب تو بولتا رہا صرف اسا بلان آیا تن اسا آپ اتنا بولنا. لجی پال کرے سی پاسی اساں لجی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
کھڑیاں نے ساریاں دا دل کمریاں اج کون بولے اج کون بولے اج بھی کچھ لوگ آخر نبی شفاعت نہیں کر سکتا بلکہ سورہ منافقون بابتن بول سکتا اللہ کا قرآن چوتھی آیت کریمہ شفاعت مصطفیٰ دتے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ جب منافقین آخیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اگر منافقوں آخیا جائے کہ آ جاؤ اللہ دا نبی تواڈی شفاعت کرے لشکر اسلام جنگ تو واپس آ رہا ابی بن خلف مخالف منافق نے آخیا اگر نبی مدینہ دے اندر مکہ دے اندر داخل ہوئے معاذ اللہ ذلیل حالت دے اندر داخل ہو سی میرے رب نے وہ شیر حضرت زید بن ارقم بھی سامنے کھڑے نے بکھر گئے غصے دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا ابی بن خلف منافق تو ہے میرا نبی کا جنت کا سردار ہے جدو میرے نبی مکہ پاک دے اندر داخل ہوئے ابی بن خلف کو بلایا گیا تو نے گستاخانہ الفاظ پکارے نے وہ قسم اٹھا کے آخدا نہیں میں نے نہیں پکارے زید بن ارقم آخدے نے آج بھی تینوں موقع ہے اپنی غلطی نو تسلیم کر لے نبی تیری شفاعت اللہ دے حضور کرسن تیری گل بن جاسی وہ آخدا نہیں میں نے نہیں کیتے سارے ہی لیندہ ہے میرے رب نے اسی وقت قرآن اتاریا اس آیت کریمہ دا شان نزول واقعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اس سائیڈ والے بندے بول نہیں ہو ماسٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں ذرا محبت نہ بولو جی سبحان اللہ فرمایا جدو منافقوں آخیا جائے آؤ نبی دے دربار دے اندر چلیے یستغفر لکم رسول اللہ تہاڈی طلب مغفرت رسول اللہ کریں اللہ دے دربار چوں کیا کر دیں لووا رؤوسہم اپنے سرن ان جھٹک دیں جنہیں بندر جھٹکدا اپنے سرن ہلندے نے نہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا میں کیا اسے عقیدے تے اگر قائم راسے کہ پھر یاد رکھنا اے دنیا بھی تیرے واسطے بیکار ہے قبر بھی تیرے واسطے بیکار ہے حشر بھی تیرے واسطے حصہ نہیں میرے اعلیٰ فرمانے نے آج لے ان کی پانا اور ڈھلے بول رہے ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ آج لے دا سر ہلاون نالو چھٹاکی دی زبان نو ہلا لو ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا نبی پاک شفاعت کرنی ہے کس دی کرنی ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فرمایا میں انہاں لوگاں دی شفاعت کرساں انہاں امتیاں دی جڑے کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہو سن قیامت دا دن ہے
فرماؤ توجہ تہاڈی تقسیم ہو رہی ہے. فرمایا قیامت دا دن بنان دی میرے رب نو ضرورت کیوں ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ نبی دا مقام بھی وکھانا ہے. سرکار نے فرمایا میں اپنی امت دی شفاعت کر سکتا. صرف نبی ہی نہیں بلکہ اج اہل تشیع کچھ رافضی لوگ جو ابوبکر صدیق نو مومن مسلمان نہیں گڑتے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے فرمایا کہ نبی پاک دی کچہری لگی ہے، سارے صحابہ موجود نے، حالت ایک بندہ کچہری چ آیا نہیں، مسجد نبی داخل ہویا نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ جو ہن داخل ہو سی اجے داخل نہیں ہویا. فرمایا انبیاء تو بعد اس تو افضل رب تعالی نے کسی نو پیدا نہیں کیتا. صحابہ فرمایا نے اچانک جدوں سارے صحابہ دی نظراں مسجد نبوی دے دروازے تے لگ گئیاں کون آ رہا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جو ہن آسی حالے آیا نہیں. لوگ آکھدے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں آکھیا میرے نبی نے حالے تئیں وہ بندے دا ذکر کر رہے ہیں جو سامنے آیا نہیں، کئی پردے دے اندر ہے، اس کے باوجود میرے نبی فرما رہے ہیں جو ہن آسی اس دا مقام اتنا ہے، اس دا کتنا مقام ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جدوں وہ داخل ہو رہا ہے سرکار نے فرمایا او بندہ آ رہا جس دی شفاعت انبیاء دی شفاعت دی طرح ہے. جس دی شفاعت انبیاء دی شفاعت دی طرح ہے. توجہ توجہ کون آیا؟ آیا کون؟ صحابہ تجسس دے اندر ڈھونڈ دے اندر لگ گئی، ساری نظراں مسجد نبی کے دروازے تے لگ گئیاں کون داخل ہو سی. توجہ کریے. صحابہ آخری نے جدو ساری توجہ گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، تشریف لے آئے. سرکار نے فرمایا میرے ابوبکر دی شفاعت انبیاء اور رسولوں دی شفاعت کی طرح ہے. ایک قاری ساڑھے لیٹ آنے نے ہون آ رہے ہیں، قاری صاحب قاری عمر داس انہیں کل پوچھو ساری مخلوق آ گئی ہے تو میرے خیال میں کب ختم نہیں ہوتا. ذرا محبت نال بول سبحان اللہ، محبت نال بول سبحان اللہ. میرے ابوبکر صدیق کی شفاعت فرمایا انبیاء دی طرح ہے. ابوبکر صدیق دوروں نہیں آئے، گھروں آئے نے. نبی پاک اٹھ کھڑے ہوئے نے. توجہ میری طرف ذرا محبت نال بول سبحان اللہ. سرکار اٹھ کھڑے ہوئے نے. میرے نبی پاک نے ابوبکر صدیق نو بغل گیر لے لیا. سرکار نے ابوبکر دا متھا چومیا. اج لوگ آکھدے نے ابوبکر دا نمبر پہلا نہیں. میں آخیا میرے نبی نے کوئی ثابت کرے اس چیز نو کہ جس دی شفاعت انبیاء دی طرح ہوئے. میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرمایا اور تفسیر عزیزی دا حوالہ دیتا. فرمایا میرے ابوبکر دی شفاعت سارے انبیاء دی شفاعت دی طرح ہے. ایک ابوبکر دی شفاعت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کسے پیارے نے بڑی پیاری گل کی تھی، ذرا محبت نال بول سبحان اللہ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور سرکار دا ہر امتی انمول. تو بھی ذرا اچھا بول، محبت نال بولنا سبحان اللہ.
سرکار دا ہر امتی انمول میرے محبوبہ کا دے سن ذرا محبت نال بول میرے محبوبہ کا نے فرمایا اے پیارے صحابہ میرا عثمان غنی جدو قیامت والے دن محشر دے اندر عثمان ذوالنورین نے آنا ہے فرمایا میرے عثمان نے میرے ایسے امتیاں دی جنہاں دے جہنم واجب ہو گئی ہے میرے انہاں امتیاں دی انہاں دا فکر بھی سوائے کے مور کا امام حجر مکی نے بیان کیتا فرمایا میرے عثمان نے 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کرنی ہے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکا ہونا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کالم میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے کون فرید جس بارے سنی نعرہ لیندہ ہے حق فرید نہیں محبت نہ بول حق فرید حق فرید او فرید جس کا دروازہ جنت کا بن گیا او جی سنیا اپنے کو لکٹ گدا یہ جنت دا دروازہ بابا فرید اللہ یہ سنیا خود کٹے میں کہ مسلم شریف کی حدیث سے محبت نہ بول سبحان اللہ ذمہ دارہ اپنی گفتگو دا سرکار نے فرمایا صحابہ جا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا صحابہ یہ جڑا ٹبا اور ٹیلا ویکھ رہے ہو جڑا بھی اس دوتے چڑھ جاسی فرمایا جنتی بن جاسی صحابہ چڑھ گئے بلا تردد یہ نہیں پوچھیا کیوں جنتی بن سی وجہ کیا ہے کیونکہ چونو چران تے او کرے جس نو نبی دی زبان تے اعتبار نہ ہوئے صحابہ نے تے رب دا بھی اعتبار نبی نو ویکھ کے کیتا ہے صحابہ نے نبی دا اعتبار رب دا اعتبار بھی نبی پاک نو ویکھ کے کیتا ہے رب نو ویکھیا تے صحابہ نہیں لیکن محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہے فرمایا جس دا محبوب ایڈا سونا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا جس دا محبوب ایڈا سونا رب دا عالم کیا ہو سی صحابہ ٹبے سے چڑھ گئے نبی پاک نے فرمایا صحابہ پتہ ہے اتھے بنی اسرائیل دے کچھ ولی کچھ دیر واسطے اس ٹبے دے بیٹھے یہ نبی پاک دا علم غیب ہے اس ٹبے دے بیٹھے آج کوئی بیٹا اگر باپ نو آکھے آل حدیث مسلک ٹھیک ہے اس دا دماغ غلط ہے کوئی آکھے دیوبندی مسلک ٹھیک ہے اس دا دماغ غلط ہے کوئی آکھے وہابی مسلک ٹھیک ہے اس دا دماغ غلط ہے کوئی آکھے رافضی مسلک ٹھیک ہے اس دا دماغ غلط ہے جدوں تک سنی نہ بنسی اس وقت تک مسلمان نہ بنسی اور جس نو شک کے ہو نہ بولے جس نو پک کے ہو بولے اے صحابہ دا عقیدہ اور سنی ہی صحابہ دا عقیدہ بیان کر سکتا ہے یاد رکھنا صحابہ دا عقیدہ کیا ہے صحابہ جدوں ٹیلے پہ چڑھ گئے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ اتھے بنی اسرائیل دے اللہ دے ولی بیٹھے رب نے جنت دے دروازہ کھولیا میں آخلا جدوں بنی اسرائیل دے ولی بیٹھن اتھے تے جنت دا دروازہ کھلے جتھے محمدی ولی بیٹھے اتھے کیوں نہ جنت دا دروازہ کھلے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے میں نے اپنے پیر کو سنیا آپ فرمانے نے جدو قیامت کا دن ہونا ہے وہ گودڑیاں کے اندر اللہ دے ولی جڑا ساری رات عبادت کرتے نے فرمایا انہاں دی گودڑیاں کے اندر رب تعالی نے تڑیاں لانیاں نے تنابا لانیاں نے فرمایا جنہاں نے بھی انہاں نال پیار کیتا فرمایا او اس تناب اس تڑی نو پکڑ کے انہاں نو اللہ دے ولی نے پل صراط پار کروانی ہے محبت میں بول سبحان اللہ
میرا ٹائم تو ہو گیا ختم، موضوع ہے بڑا لمبا، لیکن کچھ توجہ میں چاہتا ہوں۔ صرف مسجد دی حد تک سنی نہ بنو، صرف مسجد دی حد تک سنی نہ بنو۔ انبیاء، اولیاء، علماء نے امت کی شفاعت کرنی ہے۔ فرمایا جس طرح بابا فرید قیامت والے دن اپنی امتیں کی شفاعت کر رہا، اسی طرح علماء، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ غلام احمد بداچونی اور علامہ کاظمی، پیر سیال لجپال، اسی طرح غازی ممتاز حسین قادری، اور جس نے نبی دی نام تے اپنی جان نو قربان کیتا، فرمایا وہ شہید ہے، اور شہید نے قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے بھی غازی نال محبت کی تھی، غازی ممتاز حسین قادری اس کی شفاعت کر۔ اے عقیدہ مرکزی مسجد کی طرف دیوار تک نہ آوے تو آڑے گھر دے سین تک بھی جاوے۔ تو ساتھ مولانا کیوں؟ میں آخدا صرف ساڑھے واسطے یہ ذمہ داری نہیں کہ اسا بیان کری اور تسا سن لو، بلکہ اپنی اولاد دی تربیت بھی سنی طریقے نال کرو۔ گھر دے اندر کئی مسلک پیدا ہو گئے، باپ اگر سنی تے بیٹا بد مذہب، باپ بد مذہب تو بیٹا سنی، یہ کیوں اختلاف پیدا ہویا؟ اس واسطے کہ علم دی کمزوری ہے، تربیت دی کمزوری ہے۔ یاد رکھو جدوں تک اپنی اولاد نو سنی پکا نہ بڑھائے سو تہاڑے گھر دے اندر امن نہیں آ سکتا۔ میرا دعویٰ ہے سنیت امن دی علامت ہے، اور جیڑا بھی اس دے قائم رہا اللہ دے ولی سنیت دے اندر ہے، اللہ دے شہید سنیت دے اندر ہیں، صدیق بھی سنی، میں نے آخر دو یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، پاسبان بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو اپنی کمر، اگر محبت سے دیکھو تو سارا جہاں ہی سنی ہے۔ سنی بڑو سنی، جو اس عقیدے کو ہٹیا خدا دی قسم و کافر مریا۔ تو سو مولانا تہاڑے کول دلیل کیا ہے؟ میں آخیا دلیل محمد مصطفیٰ کی حدیث سے، بغیر بڑھ کر نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا، مشکات شریف امام ولی الدین تبریزی سرکار فرمانے اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم دی اتباع کرو۔ ملا دی کاری کو پوچھے گیا، ماشاءاللہ ساڑھے مہمان موجود نے، بصرہ صاحب، فرمایا یا رسول اللہ سواد اعظم کون ہے؟ فرمایا ہم اہل السنہ و جماعہ۔ فرمایا سواد اعظم اہل سنہ و جماعہ ہے، جو اس کو ہٹیا کافر مریا۔ عزت میرے اعلیٰ حضرت دلائل ہیں۔ آپ نے فرمایا سنی رابڑا یہ ہر انسان واسطے لازم ہے، ہر امتی واسطے ضروری ہے۔ فرمایا جو سنی نہ ہوئے وہ حقیقت کے اندر مومن مسلمان بھی نہیں۔ آؤ اللہ کا قرآن آخری آیت کریمہ اور اجازت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا، اے میرا منیب بھائی آخر دے اندر آ رہا، ذرا محبت نال بول سبحان اللہ۔ أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔
کوئی اپنی جانت تے ظلم کرواوے، لوگ آتے ہیں ڈائریکٹ رب کے پاس جاؤ، رب فرماتا ہے ڈائریکٹ نبی کے دربار میں جاؤ۔ میں جاؤں کا اے محبوب تیرے دربار میں آئے۔ یہ چودھری ثناء اللہ صاحب کچھ دن پہلے مدینہ پاک پھر کے آئے۔ مدینہ پاک دی ہوا اور فضا دے اندر بھی خوشبو ہے۔ یاد رکھو میرے محبوبہ کا نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جو گناہ کر باوے نبی دے دربار دے وچ آ جاوے فاستغفر اللہ، اللہ کو استغفار کرے، کیا معاملہ ختم؟ فرمایا نہیں، فاستغفر لهم الرسول، فرمایا نبی بھی اس واسطے طلب شفاعت کرے، نبی اس واسطے طلب شفاعت کرسی جدا عقیدہ ہو سی کہ ساڈا نبی زندہ ہے، ساڈا نبی، اور جدا زندہ ہو بولے ساڈا نبی، ساڈا نبی، اور باہر والے بھی بولو ساڈا نبی، ساڈا نبی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ساڈا نبی زندہ ہے۔ فرمایا جو یہ عقیدہ رکھے واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول بھی اس واسطے استغفار کرے۔ فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، گل نو سٹرونگ کیتا، فرمایا جدو نبی شفاعت کرسی، فرمایا پھر اللہ رب العزت نو توبہ قبول کرنے والا او امتی بھی پیسی۔ فرمایا جب گناہ کرواؤ نبی دے دربار دے اندر آؤ، اسی عقیدے تے قائم رہنا ہے میرے پیارے۔ جو اس عقیدے تو ہٹ سی گمراہ مر سی۔ طلب شفاعت میرا موضوع اول تا آخر تو سب 5 آیت کریمہ اور تقریباً 5 حدیث مبارکہ سنیاں، اس دا خلاصہ یہی ہے کہ کلمہ اپنے نبی دا پڑھ کے پھر نبی دے تمام فرامین دے عمل کرنا بھی مومن واسطے ضروری ہے۔ اپنے گھر دے اندر ایک عقیدہ قائم کرو، اور ایک عقیدہ اہل سنت ہے، اس عقیدہ تے قائم رہنا ہر سنی واسطے فرض ہے، لازم ہے۔ قیامت والے دن سب تو پہلے قبر دے اندر یہ سوال ہے کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا نبی دے متعلق عقیدہ کیا۔ نماز دے سوال بعد وچ ہے، عقیدے دا سوال پہلے ہے۔ جدو عقیدہ تیرا مضبوط ہے تو پھر تیری بچت ہے۔ اگر تیرا عقیدہ غلط ہے تیری نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے روزے حج زکاتاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے میرے پیارے اس عقیدت تے قائم رہو۔ شفاعت مصطفیٰ انشاءاللہ اگلا جمعہ شفاعت مصطفیٰ بھی ہو سی اور مدینہ پاک دی فضائل بھی ہو سن۔ اللہ رب العزت اسانو عقیدہ یا سنت تے قائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ